الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، بزرگ علماء کا اس کے بارے میں بیان ہے کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت کی جائے، زیارت عاشوراء پڑھی جائے۔ بزرگ عالم دین کے زمانے کا واقعہ ہے، ابھی نام مجھے نہیں یاد آ رہا، بہرحال ان کے زمانے میں سامرہ میں جو کوئی وبا آئی تھی تو جتنے لوگ پڑھ رہے تھے شیعہ علاقے میں وبا نہیں پھیل رہی تھی، اس کی وجہ زیارت عاشوراء تھی۔ زیارت عاشوراء کی روزانہ تلاوت کریں اور امیونٹی پاور کے لیے آج کل تمام دوائیں بتا رہے ہیں، یہ پھل کھاؤ وہ فروٹ کھاؤ، یہ سب سے بڑی چیز ہے، بہترین چیز ہے اللہ سے نزدیک ہونا، اللہ سے لو لگانا، انبیاء سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے نزدیک ہونا، دعاؤں کا پڑھنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بہترین امیونٹی پاور ہے، اس کے ذریعے سے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر روزانہ 1 جز قرآن 2 جز قرآن آدمی اتنا پڑھے کہ اس کو سکون مل جائے، یہی پاور ہے، سکون ہی پاور ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید، ذکر اہل بیت، ذکر ائمہ معصومین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جیسا کہ آپ محظور ہیں، یہ ہمارا پروگرام انس با قرآن، ہم نے آیت نمبر 75 پڑھی تھی، 76 آیت نمبر 76 پڑھی تھی، اور آج آیت نمبر 77 آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ ان کے اولیاء کیا ہیں؟ شیطان ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا چال جو ہے ضعیف ہے، دیکھنے میں قوی لگتی ہے لیکن ضعیف ہے۔ اب آج کی آیت جو ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقین کو؟ الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ان سے کہا گیا جب منافقین سے مکے میں، ابھی جو ہے کل آیت ہم نے جو پڑھی تھی وہی مستضعفین کے بارے میں کہ جو مکے میں کمزور ہیں ان کی مدد کرنے کے بارے میں، جن کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا۔ اب یہاں پہ آیت کہہ رہی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا تھا کفوا ایدیکم، رک جاؤ جنگ مت کرو۔ مکے میں ان سے کہا جاتا تھا، یہ منافقین مکے میں کہا جاتا تھا کہ جنگ نہیں کرو، یہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، لیکن جب ان کے لیے جنگ لکھ دی گئی مدینے میں آنے کے بعد، اس وقت ان سے کہا جاتا تھا جنگ نہ کرو، کہتے نہیں جنگ کرنا ضروری ہے، کیسے ہم برداشت کریں گے، ہیں؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو، یہاں زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، دونوں عنوان۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ لکھ دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے منافقین میں کچھ تو ایسے تھے یخشون الناس کخشیت اللہ،
کہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، لوگوں سے، دشمن کی فوج سے ڈرتے تھے۔ منہم، وہاں تو کہہ رہے تھے جنگ تاپی روزی، اب جب جنگ کا حکم آ گیا، یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، وہ لوگوں سے ایسا ڈرتے تھے کہ جیسے مومن اللہ سے ڈرتا ہے، او اشد خشیہ، یا جو ہے وہ منافقین لوگوں سے ایسا ڈرتے تھے کہ جتنا اللہ سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ منافقین لوگوں سے ڈرتے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ اشد خشیہ، وقالو، اور ساتھ وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال، اور وہ کہتے تھے اے میرے اللہ، یہ ہمارے لیے کیوں جنگ لکھ دیا، ہمارے لیے جنگ کیوں قرار دے دیا ہے؟ یعنی جب جنگ نہیں کرنی تھی تو کہتے تھے جنگ کریں گے، اب جنگ کا حکم آیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لما کتبت علینا القتال، ہمارے لیے قتال کیوں لکھ دیا، ہمارے لیے جنگ کیوں لکھ دیا، ہمارے اوپر یہ جنگ کیوں ہے، ہم آرام سے رہنا چاہتے ہیں۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، یہ جنگ تھوڑا دیر کر دیتے، اتنی جلدی جو ہے ہمارے اوپر اتنی جنگ تحمیل ہو گئی، ہم کو جنگ کرنے جانا پڑ رہا ہے۔ تو ان کی یہ حال ہے منافقین کی، یعنی بے وقت بولنا، بے جا بولنا، بے محل بولنا۔ آج بھی ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ہر جگہ منافقین پائے جاتے ہیں، بے مورد بولتے ہیں، جہاں پہ نہیں بولنا وہاں بولتے ہیں، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہیں، جوش دکھاتے ہیں بے جا جوش، یہ منافقین کی ایک پہچان ہے۔ فلولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ متاع دنیا، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا ہی کم ہے۔ یہ دنیا کتنی ہے؟ 100 سال سے زیادہ نہیں، 150 سال، 100 سال، 50 سال، اب تو اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا مال جو ہے کم ہے، زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت خیر، بہتر ہے اس کے لیے کہ جو تقوی الہی اختیار کرے۔ لہذا یہ دنیا جو ہے تھوڑے دن کے لیے ہے، اس دنیا میں والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے کہ جو تقوی الہی اختیار کرے، یعنی تقوی الہی جو ہے ایک مومن کا کام ہے۔ اور یہ منافق کیا ہے؟ یہ متاع دنیا، ولا تظلمون فتیلا، اور ایک ذرہ برابر بھی، فتیلہ میں نے پہلے بھی ترجمہ کیا ہے، کھجور کے بیج میں ایک ہلکی سی دھاری جو ہوتی ہے، جہاں کٹنگ ہوتی ہے کم ہوتی ہے، کم معین کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی یہاں تم پر ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا منافقین کی ایک پہچان یہ ہو گئی کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ڈرتے ہیں اللہ کے بجائے لوگوں سے، ایسا ڈرتے ہیں کہ جتنا اللہ سے بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ کہتے ہیں یہ جنگ کیوں، اور بے موقع بولتے ہیں کہ جب جنگ نہیں تھی کہا جنگ کریں گے، جب جنگ کا حکم آیا تو کہا کہ اس کو ٹال دیں۔ ایک آیت اور پڑھیں گے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں صرف ترجمے سے مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، مختصر تفسیر بیان کرنا ضروری ہے، البتہ چند تفاسیر کا مطالعہ کر کے، تفسیر نمونہ، تفسیر نور وغیرہ دیکھ کر کے جو بالکل نچوڑ ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت،
جہاں پہ بھی تم چلے جاؤ چھپ جاؤ. منافقین جان بچانے کے لیے سب کے حربے استعمال کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت, کہیں بھی جاؤ موت آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر بہت مضبوط اور اونچی اونچی دیواروں والے محل میں تم جا کے چھپ جاؤ, بہت مضبوط محلوں میں جا کر کے چھپ جاؤ, پھر بھی موت آنے والی ہے. لہٰذا جو اگر جہاد پہ گئے تو ہو سکتا ہے تمہارا وہ ساتھی جو جہاد پہ گیا ہے, عزت کی موت مرا ہے, شہادت کی زندگی پایا ہے, تم سے 10 سال کم زندہ رہے, تم سے 5 سال کم زندہ رہے, اتنا ہی فرق پڑتا ہے بس. لہٰذا موت تو آنی ہے, چاہے میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جاؤ, چاہے بستر پر ختم ہو جاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یقولوا هذه من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, یہ منافقین کی چالیں, ان کی حرکتیں یہ ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اگر کوئی اچھائی ہو گئی, مثلا میدان جنگ میں جنگ جیت گئے, کوئی نیکی کوئی فائدہ ہو گیا, یقولوا هذه من عند اللہ, یہ منافقین کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر کوئی نقصان ہو گیا, جنگ ہار گئے, زخم لگ گیا, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے, یعنی اے رسول یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, جب اچھا کچھ ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں, جب کچھ خراب ہو جاتا ہے, ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی ہار ہو جاتی ہے, زخم کھاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی عدم سوء تدبیر کی وجہ سے, آپ کی تدبیر اچھی نہیں تھی اس لیے جنگ ہار گئے. خداوند عالم کیا فرما رہا ہے, قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ حسنہ ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے, یہ تمہارے لیے سیئہ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے, ہماری طرف سے نہیں ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. اچھا ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے, خراب ہو تب بھی, جیت ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے, ہار ہو تب بھی. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اے میرے رسول کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ, اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, لا یکادون یفقہون حدیثا, کہ یہ اس باتوں کو سمجھتے نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور یہ قوم کون سی قوم یہاں پہ مراد ہے, یہ قوم یعنی منافقین. ان منافقین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, یہ چھوٹی سی فکر رکھتے ہیں, دنیا تک کی سوچ ہے, چونکہ ایمان نہیں لائے ہیں لہذا ہر چیز کا فیصلہ دنیا کے دائرے میں کرتے ہیں. لیکن جو اس دنیا کو جانتا ہے کہ یہ دنیا محدود ہے اور اس کے بعد کی زندگی, یعنی اس دنیا میں مر جانے کا مطلب نابودی نہیں ہے, انسان نابود نہیں ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہو جاتا ہے. لہٰذا ان کے سوچ میں اور منافقین جو کہ ایمان نہیں لائے ہیں ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. کل انشاءاللہ آگے کی آیت جو ہے اس میں کیا کہا, جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے, جو کچھ بھی ہے کل من عند اللہ, قل کل من عند اللہ, اے میرے رسول کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے. کل جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ اچھائی جو ہے, اچھائی اگر ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے, خرابی اور برائی ہوتی ہے تو بندے کی طرف سے. اس کی وضاحت کل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آیت نمبر 78 پورا.